بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمۃ اللہ علی احبائہم وغضب اللہ علی اعدائہم اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ المتین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام ناظرین کرام و سامعین محترم، تمام حضرات کو میری طرف سے مؤدبانہ سلام پہنچے۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ باقی دوسرے فورم پر ایک بحث چل رہی ہے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حق مانگنے کے حوالے سے۔ تو ایک شخص نے اس کے سلسلے میں بے حد گستاخی بھی کی بنت پیغمبر کے حوالے سے، اور انہیں خطا پر کہا۔ اب اسی لفظ خطا سے اسی ہی مذہب و مکتب کے اندر دو مکتب فقہ واضح ہو کر آئے۔ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے خطا کہنے پر انہیں ٹوکا، انہیں توبہ کا مشورہ دیا، انہوں سے کہا کہ آپ فوراً توبہ کریں ورنہ آپ کی انجام آخرت کے حوالے سے تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کسی چھوٹی ہستی کے متعلق گستاخی نہیں کی۔ عزیزان محترم، میں اس پر آج کے لیکچر میں چند تفصیلی حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن، آپ کا مخالف بے نام و نشان رہے گا، ابتر رہے گا۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے طعنے دی کہ حبیب خدا بے اولاد ہے، نعوذ باللہ ابتر ہے۔ اللہ نے جواب میں کہا کہ نہیں، تو ابتر نہیں، تیرا دشمن ابتر رہے گا، بے نام و نشان رہے گا، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی۔ علماء دین نے کوثر کے حوالے سے تین احتمالات پیش کیے ہیں۔ پہلا احتمال الاولاد الکثیر، ہم نے تجھے اولاد کثیر کا باپ بنایا ہے۔ یہی وجہ کہ آج بھی آپ جہاں پر نگاہ کریں گے آپ کو ابتر مشرکین کی نسلیں دکھائی نہیں دیں گی۔ پوری دنیا میں رسول مقبول کی نسل جو کہ جناب فاطمہ زہرا اور علی مرضی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جاری ہوئی، آپ کو وہ دکھائی دے گی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ علماء نے فرمایا کہ کوثر کی دوسری تفسیر ہے خیر کثیر، تیسری تفسیر ہے حوض کوثر، لیکن ان شانئک هو الابتر کی آیت کے مطابقت میں جو سب سے زیادہ بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اولاد کثیر سے مراد ہے۔ عزیزان محترم، تو جناب سیدہ وہ کوثر ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ تو دوستان محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام عظمت ایک نہیں ہزاروں کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ جب بھی سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تھی تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کی تعظیم کرتے تھے اور حضرت سیدۃ النساء العالمین کو اپنی جگہ پر بیٹھایا کرتے تھے۔ وَقَبَّلَهَا مَا بَيْنَ عَيْنَيْهَا،
سیدہ کی آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ بھی فرماتے تھے یؤذینی ما اذاہا، جو چیز زہرا کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ دوسرے حدیث کے الفاظ یہ ہیں من اذاہا فقد اذانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ تو میرے محترم جناب سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت سلام اللہ علیہا مادر حسنین کی بہت بڑا احترام ہے۔ اللہ نے ان کے حق میں آیت تطہیر نازل کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لوگ کہتے رہے کہ جی اس میں ازواج بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ پتہ ہے ہیں یا نہیں وہ تو ایک اختلافی معاملہ ہے، مگر سیدۃ النساء العالمین جناب علی مرزا اور حسنین کریمین کا اس آیت میں شامل ہونا واضح ہے۔ پیغمبر اکرم نے ان پر کسا ڈالی اور یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ گواہ رہنا یہ ہے میرے اہل بیت، ان سے جس کو دور رکھ، انہیں وہ طہارت عطا کر جو طہارت کا حق بنتا ہے۔ تو کم از کم ان ذوات طاہرہ کے متعلق تو بالکل اتفاق ہے، یہ تطہیر کے مالک ہے۔ اب ایک مولوی نے گستاخی کی، کسی پیر کے رسالے کو لے آیا، یہ پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آیت تطہیر اگرچہ ان کی شان میں ہے لیکن معصوم نہیں ہے۔ میں اس ملا جی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سنو، ہماری نگاہوں میں نہ تو محترم ہے نہ تیرے پیر کی کوئی حیثیت ہے۔ ہم جب بھی کسی کا احترام کرتے ہیں اہل بیت طاہرین کی نسبت سے کرتے ہیں، اگر سیدہ کی غلامی ہے تو ہم احترام کریں گے، سیدہ کی غلامی نہیں ہے، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ہو، کسی باغ کی بولی ہو، ہمیں اس کی کوئی احترام منظور نہیں۔ کہ جی وہ معصومہ نہیں ہے، آیت تطہیر ہے، معصومہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہی تطہیر کے لفظ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق بھی تو ہیں کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک، اے مریم اللہ نے تجھے طاہر بنایا۔ مجھے ایک ملا کی تحریر دکھاؤ جس نے کہا کہ طہارت کے بیان تو اللہ نے کر دیا لیکن مریم خطا پر تھی، ان سے خطا کا امکان تھا، خطا کی تھی، حیا کرے۔ مادر عیسیٰ کے لیے اگر لفظ طہارہ کے آ جائے، تطہیر کی آیت آ جائے، وہ تو معصومہ ٹھہرے۔ بنت پیغمبر کے لیے اگر تطہیر کی آیت آئے تو وہ غیر معصومہ ٹھہرے۔ میں نے کل کے اپنے کلم میں عرض کیا تھا کہ مادر عیسیٰ کے لیے ایک دفعہ لفظ ہے وطہرک، مادر حسنین کے لیے دو لفظ ہیں ویطہرکم تطہیرا۔ جس کے لیے ایک لفظ آئے وہ تو معصومہ کہلائے، جس کے لیے دو لفظ ہیں وہ غیر معصوم بھی ہے، اور پھر اسے خطا کا امکان بھی ہے، صرف امکان نہیں خطا کا وقوع بھی ہے۔ کس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ نے اگر خطا کی تھی کس حوالے سے؟ بدبخت جلالیہ یہ کہتا ہے کہ بی بی نے جو حق کے فدق مانگا تھا اس میں خطا پر تھی۔ میں اپنا تبصرہ تو بعد میں کروں گا، پہلے ایک بات جو مجھے جلالی کی پسند آئی وہ یہ ہے کہ بڑی مشکل کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، آج ان کے منہ سے بھی ادا ہونے لگا کہ بی بی نے حق مانگا تھا۔ آج سے پہلے تو یہ کہتے تھے بی بی نے حق مانگا ہی کہاں ہے، وہ تو سیدہ تھی، طاہرہ تھی، انہیں تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں جائیداد کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں کسی باغ و باغیچے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بی بی تو مکمل راہبہ تھی، انہیں کیا ضرورت تھی کسی سے باغ مانگنے کی، جائیداد مانگنے کی، حق مانگنے کی۔ میں کہتا ہوں جلالی اگرچہ تو نے بہت بڑی آگے چل کر گستاخی کی ہے لیکن اللہ نے تیری زبان سے یہ جملے کہلوا دیے کہ بی بی نے حق مانگا تھا۔ چلو الحمدللہ کچھ اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں، تم نے کم از کم یہ تو مانا کہ بی بی نے حق مانگا۔ اچھا آگے مسئلہ یہ کیا، حق مانگا تھا، جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ بی بی نے کیا مانگا؟ والد کی میراث مانگی تھی نا، تو کیا میراث مانگنے سے کوئی اولاد گنہگار ہو جاتی ہے؟
خطا کار ہو جاتی ہے. ملا حیا کر، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، یہ ریاض کے چھپا ہوا قرآن مجید ہے، سعودی عرب نے اسے شائع کرایا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ میراث دے رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، بی بی نے آیت پر عمل کیا تو اس میں خطا کون سی آ گئی؟ کچھ تو حیا کرو. بی بی قرآن پڑھے وہ بھی خطا پر. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر صرف یہی نہیں، یہ پورا سلسلہ آیات ہے. اللہ نے انہی سلسلے میں یہ بھی فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ. ہم نے ہر مرنے والے کی اولاد کو جائیداد کا وارث بنایا ہے. وَلِكُلٍّ ہر ایک لفظ کو پھر سنیں، وَلِكُلٍّ ہر ایک کی، ہر ایک کی، ہر ایک کی. اگر آپ کے اندر غیرت اسلامی ہے، غیرت ایمانی ہے، مجھے قرآن کی سی آیت میں استثناء دکھائیں جہاں اللہ نے لکھا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، آگے لکھا وہ إِلَّا الْأَنْبِيَاء، ہر ماں باپ کی اولاد اس کی میراث حاصل کرے گی، ماں سوائے انبیاء کے کہ ان کی اولاد میراث حاصل نہیں کرے گی. جب قرآن نے مستثنیٰ نہیں کیا ہے انبیاء کو، یہ نہیں کہا کہ انبیاء کی اولاد میراث پدر کی وارث نہیں ہوگی، تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ سیدہ نے خطا کی تھی؟ خطا یہی تھی نعوذ باللہ، قرآن کے حکم پر اجرا چاہتی تھی کہ قرآن کے حکم کو مانو. وہ کل تو کہتے تھے جب میرے بابا نے حدیث لکھوانا چاہی حسبنا کتاب اللہ، ہم حدیث نہیں لکھیں گے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. آج سیدہ کتاب اللہ سے آیت پڑھ رہی ہے، اب کہتے ہو کہ نہیں اب ہم حدیث پڑھیں گے. کوئی ایک جگہ تو مقرر کریں، کہاں ٹھہر رہے ہیں آپ؟ کیا قرآن پر ایمان ہے یا حدیث پر؟ کہ معلوم ہوتا ہے یہ نظریہ ضرورت ہے. جب حدیث تمہیں مخالفت میں دکھائی دیتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں کتاب کافی ہے، جب کتاب تمہاری مخالفت میں آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کا سہارا لیں گے. خدا کے لیے، خدا کے لیے ایسے بات آ جائے. اب دیکھتے ہیں یہ قضیہ ہے کیا، اس قضیے کی نوعیت کیا ہے. برادران عزیز، یہ قضیہ پورا چیزستان ہے، پوری عدلیہ کی تاریخ میں بات کی. یہ قضیہ فدق، قضیہ میراث پیغمبر عدلیہ کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایک چیزستان ہے. اس میں عدالت کا ایک بھی قاعدہ مد نظر نہیں رکھا گیا، قواعد عدالت کے خلاف سب کچھ ہوتا رہا. مثلا جناب سیدہ نے دعویٰ کیا چونکہ حکومت قابض ہو چکی تھی بی بی کے مال پر، یہ فدق کا قبضہ سیدہ کے پاس تھا، امیر المومنین کے پاس تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قبضہ ان کے ہاتھ میں تھا. اگر آپ پوچھنا چاہیں قبضے کے ثبوت تو میں عرض کرتا ہوں، یہ نہج البلاغت ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک عامل کے نام، جس کا نام عثمان بن حنیف ہے، امیر کائنات نے اس کی طرف ایک خط لکھا. وہ عامل بصرہ تھے. میرے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا کانت فی ایدینا فدقون، جی ہاں اس آسمان کے سائے تلے لے دے کے ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، ہمارے تصرف میں تھا. تو یہ تو تصرف میں تھا. اب ایک مرحلہ، اب دوسرے مرحلے پہ بات کرتے ہیں. یہ سیدہ کے تصرف میں تھا، سیدہ کے مظاہرین وہاں پر کام کرتے تھے، حکومت انہوں نے بے دخل کر کے اپنے آدمی بٹھا دیے. اب سیدہ نے مطالبہ کیا کہ نہیں یہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. اب عزیزان محترم، اس میں 3-4 غلطیاں ہیں جو ڈکشنری کی.
جو کسی بھی حوالے سے قابل اعتماد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو بیوی کا دعویٰ ہے، دو میں سے ایک بات ہے، یا تو گورنمنٹ کے خلاف ہے کہ گورنمنٹ نے میری جائیداد پر قبضہ کیا، یا خود براہ راست صاحب اقتدار کے خلاف ہے کہ تو نے قبضہ کیا۔ اگر گورنمنٹ کے خلاف ہے تو گورنمنٹ کا اس وقت کا سربراہ وہی ہے جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، اس لحاظ سے بھی مدعا علیہ وہی ہے جو صاحب ممبر ہے۔ اگر براہ راست صاحب ممبر کے خلاف دعویٰ ہے تو بھی مدعا علیہ فریق ثانی صاحب ممبر ہے، بی بی ہے مدعیہ، مدعا علیہ وہ ہے جو صاحب ممبر ہے۔ کائنات کی یہ کون سی جوڈیشنلی ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے منصف بھی وہی ہے، مدعا علیہ بھی وہی ہو، منصف بھی وہی ہو، چاہیے دونوں حالتوں میں صاحب ممبر مدعا علیہ ہے، فریق ثانی ہے، دعویٰ کرنے والی جناب سیدہ ہے۔ کائنات کی تاریخ میں کہیں نہیں دکھائی دیتا کہ صاحب اقدار کے خلاف مقدمہ ہو اور فیصلہ بھی خود کرے، ثالث بھی وہی بنے، جج بھی وہی بنے۔ ان موقع پر ایک ٹریبونل قائم کیا جاتا ہے، غیر جانبدار ٹریبونل، ججز جو بہت سے ججز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت اصحابی کالنجوم اور اصحابۃ کلہم عدول وہ دنیا سے چلے گئے تھے؟ صحابی موجود نہیں تھے۔ یہ کیس ہے براہ راست گورنمنٹ کے خلاف، براہ راست خلیفہ صاحب کے خلاف، تو خلیفہ صاحب کو تو اس کی سماعت کا حق ہی نہیں ہے، وہ تو اس کیس کو سن ہی نہیں سکتی، تو انہوں نے فیصلہ کیسے دیا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر بی بی سے یہ کہا گیا کہ گواہ لائیں، یہ کس بات کی؟ میرے پاس یہ موبائل ہے، میرے پاس۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ یہ میرا ہے تو اب اصول شریعت کیا ہے؟ مجھ سے گواہ نہیں مانگے جائیں گے، میرے قبضہ میں ہونا، میرے ہاتھ میں ہونا میری دلیل ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ اب جو اور شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ گواہ پیش کرے گا، میں نہیں گواہ پیش کروں گا۔ سیدہ کے ہاتھ میں تصرف تھا، گواہ سیدہ سے نہیں لیے جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے یا گورنمنٹ کا ہے یا کسی اور کا ہے، پبلک پراپرٹی، تو گواہ اس سے مانگے جائیں گے کہ بھی تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔ گواہ جس سے مانگنے ہیں وہ الٹا مدعی سے گواہ مانگ رہا ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا عجیب مقدمہ ہے جس میں انصاف کے کوئی پہلو مد نظر ہی نہیں رکھا گیا۔ باقی رہا سید سلام اللہ علیہ نے مطالبے کتنے کیے تھے؟ میری تحقیق کے مطابق سید سلام اللہ علیہ کا ایک نہیں، دو نہیں، 3 مطالبے ہیں، اور اشارتاً صحیح بخاری میں وہ تینوں کے تینوں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو جناب علی یہ لیجئے، یہ ہے صحیح البخاری، زینت الماری، اصح الکتب بعد کتاب الباری، یہ جناب دوسری جلد ہے، نور محمد اصح المطابع کی کراچی سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا جو پارہ ہے یہ دوسری جلد ہے، لمبی تختی والی۔ اس کا پارہ بخاری شریف کا 17واں ہے، کتاب الجہاد ہے، اور اس میں یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل بن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمة بنت النبی ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثا من رسول اللہ بالمدینہ وفدک وما باقی من خمس خیبر فقال ابو بکر ان رسول اللہ قال لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد فی هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله نهارها التي كان عليها في عهد رسول الله ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله۔ اگلے جملے سنیں، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة، نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے غاضبت فاطمة على أبي بكر فهاجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 اشہر
فلما توفیت دفنا زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا. یہ ہے جناب علی، یہ لیجئے ایک مرتبہ اچھی طرح سے اس حدیث کو دیکھیں. جی یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی زبانی روایت چل رہی ہے کہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے میراث طلب کی جو رسول اللہ سے ان کی بنتی تھی مدینے کی جائیداد میں سے. بی بی نے فدق طلب کیا اور خمس خیبر جو بچا ہوا تھا اس کا بھی مطالبہ کیا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ فرما گئے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. آل محمد صرف اس میں سے کھا پی سکتے ہیں، میں صدقہ رسول میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، میں رسول اللہ کے مطابق عمل کروں گا. فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ يَدْفَعُ إِلَىٰ فَاطِمَةَ مِنْ عَشَيَا. حضرت ابو بکر نے فاطمہ زہرا کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا. منہا شیا، کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا. فوجدت فاطمہ علی ابی بکر، فاطمہ زہرا ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی حضرت ابو بکر پر. فہاجرت ہو، قطع تعلق کر لیا. فلم تکلم ہو، کلام چھوڑ دی. حتی توفیہ، یہاں تک کہ سیدہ کی وفات ہو گئی. بیوی عائشہ کہتی ہے وعاشت بعد النبی ستۃ اشہر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خاتون جنت 6 مہینے تک زندہ رہیں. فلما توفیہ، جب سیدہ کی وفات ہوئی. دفنہا زوجہا علی لیلا، ان کے شوہر علی مرزا نے رات کے وقت بیوی کو دفن کیا تھا. ولم یؤذن بہا ابا بکر، حضرت ابو بکر کو اطلاع نہیں دی تھی تدفین کی. صلی علیہا، خود ہی سیدہ پر جنازہ پڑھ کر حضرت علی نے بیوی کو دفن کر دیا تھا. بزرگوں کو آنے ہی نہیں دیا گیا، اطلاع ہی نہیں دی گئی. اب خدا کے لیے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کوئی تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہو جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ معاملات ہیں کیا. خاتون جنت کا جو پہلا مطالبہ ہے وہ میراث کا ہے. دوسرا مطالبہ ہے فدق کا. فدق کا جو سیدہ نے مطالبہ کیا وہ میراث کے تحت نہیں ہے بلکہ ہبہ کے تحت ہے. رسول پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر کے دے گئے تھے. تیسرا مطالبہ ہے خمس خیبر سے ذی القربا کے حق مانگنے کا. یہ بیوی کا ایک نہیں 3 مطالبے ہیں مسجد رسول میں. پہلا، میں بابا کی وارث ہوں، اجرائے میراث چاہیے. اس کے جواب میں بزرگ نے کہا کہ نبی کہے گئے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا انبیاء کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے. کہے کون رہا ہے جسے مانگا جا رہا ہے؟ جو مانگ رہی ہے وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. اگر بالفرض انبیاء کی میراث نہیں تھی تو کیا حق بنتا تھا؟ رسول پاک بیٹی کو بتاتے یا کسی تیسرے آدمی کو بتاتے جس کے پاس میراث جانی ہی نہیں ہے؟ عقل کی بات کرے. اس کے کان میں کہہ کے چلے گئے کہ میراث میری بیٹی کی ہوگی نہیں. کیوں بھائی؟ اس کے کان میں کیوں کہتے؟ جس نے وارث بننا ہے اسے ہی بتایا جائے. اور پھر قرآن نے اپنے حبیب کو خصوصی تاکید کے ساتھ کہا حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریبی ترین افراد ہیں ان کو پوری تبلیغ کرے. تو قریبی ترین فرد تو حضرت فاطمہ زہرا تھی. اگر شریعت کا یہ مسئلہ ہوتا کہ نبی کی میراث نہیں ہے، بیوی کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو انذر عشیرتک الاقربین کی آیت کے تحت پیغمبر اسلام سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بتاتے، کیونکہ میراث تو انہوں نے حاصل کرنی تھی، انہیں بتایا نہیں. علی مرزا کو بتایا نہیں، عباس کو بتایا نہیں. جن تک میراث جانے کا تعلق ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نبی کہہ گئے ہماری میراث ہوتی ہی نہیں. کروڑوں سلام ہیں بنت پیغمبر کی ذات پر جنہوں نے یہ حدیث سنی تو فرمایا میں اس حدیث کو مانتی ہی نہیں، میرے بابا کا فرمان ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میرے بابے کا فرمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کے عین مطابق ہو. یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ تو ہے ہی قرآن کی مخالفت میں، کیونکہ اللہ نے کہا ووارثا سلیمان و داؤد، سلیمان وارث بنے داؤد کے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی
کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا، وَإِسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ زکریا نے کہا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، سر سفید ہو گیا، گھر والی بانجھ ہے، تو مجھے اپنی طرف سے وارث عطا کر، یارثنی جو میری میراث حاصل کرے، یارث من آل یعقوب، آل یعقوب کی جو تھوڑی بہت میراث مجھ تک پہنچی ہے وہ اس کا بھی وارث بنے، وجعلہ رب رضیہ، اے پروردگار اسے نیک انسان بنانا۔ اب زکریا نے دعا مانگی، اگر نبی کی میراث ہے نہیں، زکریا وارث مانگ کیوں رہا ہے؟ پھر اللہ دے کیوں رہا ہے؟ زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی ہم خود اپنی طرف سے تجویز کرتے ہیں، اس کا نام یا ہوگا، اس سے پہلے یہ نام دنیا میں آیا ہے کہ نہیں۔ سیدہ نے فرمایا سن اے منبر پہ براجمان ہونے والے شخص، اگر جو کوئی تو کہہ رہا ہے کہ نبی کا وارث ہوتا ہی کوئی نہیں، جناب داؤد کا وارث کیوں بنا، زکریا کا وارث کیوں بنا، قرآن میں آیا کیوں؟ جو کہ تم کہہ رہے ہو یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، لہذا میں اس کو ماننے سے قطعاً گریز کرتا ہوں۔ جب سیدہ نے اس روایت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے جواب میں بی بی نے یہ آیات پڑھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ 7 آیات ہیں میراث کی، سیدہ نے تواتر سے یہ ساری کی ساری آیات پڑھی، پھر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر مرنے والے کی اولاد ہی وارث ہوتی ہے، یعنی لِكُلٍّ ہے ہر ایک کے لیے، اگر کہیں آگے اِلَّا الْأَنْبِيَاء ہے تو دکھاؤ۔ فرمایا کہ یہ افسوس کی بات ہے، تارث آباک وَلَارِثُ بھی، تو اپنے باپ کی میراث حاصل کرے، زہرا باپ کی میراث سے خالی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ منبر پر بیٹھنے والے نے کہا بی بی میں نہیں دوں گا، جب کہا میں نہیں دوں گا، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ مِنْهَا إِلَىٰ فَاطِمَةَ شَيْئًا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ بزرگ نے انکار کر دیا، زہرا میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ بی بی نے آپ مطالبے کو بدلا، بی بی کے علم ملاحظہ فرمائیں، کتنی صاحب علم تھی بی بی، کہا اچھا میراث کھا گئے نا، اب آگے چلو، میں فدق مانگتی ہوں، میراث کے عنوان سے نہیں، ہبہ کے عنوان سے، میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا۔ اب جو کہا ہبہ، اس نے فوراً کہا وہ ہبہ نامہ لائیے، ہبہ نامہ کی گواہ پیش کرے، سیدہ نے ہبہ نامہ پیش کیا، علماء نے لکھا کہ فشکا فلان ابن فلان، ایک شخص نے اس کے ٹکڑے کر دیے ہبہ نامے کے۔ عزیزان محترم، بیوی کی مظلومیت کو کہاں تک بیان کیا جائے؟ شاہد علی، علی نے سیدہ کی گواہی دی، حسنین نے گواہی دی کہ یہ ہبہ نامہ صحیح ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ گواہی قابل قبول نہیں، علی تیرا خامد ہے، گواہی قابل قبول نہیں، حسنین تیری اولاد ہے، تو اصل ہے وہ فرع ہے، جب فرع گواہی دے گی اصل کے حوالے سے تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب سنیے علم سیدۃ النساء العالمین کا، بیوی فرماتی تو نے کیا سمجھا، میں مصطفیٰ کی بیٹی، انی فاطمہ والم، انی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں، میں صدیقۃ الکبریٰ ہوں، میری ماں صدیقہ تھی، میرا والد کائنات کا سب سے بڑا صدیق ہے، تیرا یہ کہنا کہ علی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، پہلے علی کی گواہی کا وزن تو کر، علی کی گواہی کا وزن کیا ہے؟ بیوی نے اب آیات پڑھی، میرے شوہر کی گواہی کا وزن کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ اپنی توحید کا خود گواہ ہے، ملائکہ گواہ ہے، اور وہ اہل علم جو عدل پر قائم ہیں وہ اللہ کی توحید کی گواہ ہے۔ بی بی نے فرمایا جب تمام اہل علم جو عدل پر گواہ ہیں، توحید الہی کے وہ گواہ ہے جو عدل پر قائم ہیں، تو بی بی نے فرمایا میرے شوہر سے بڑھ کر اور اہل علم کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو توحید کا گواہ ہے، آیت شاہد اللہ میں، پھر کہا صرف توحید کا نہیں، آگے چل۔ کافروں نے یہ کہا لستا مرسلہ، سورہ رات کی آخری آیت ہے، مصطفیٰ تو رسول ہی نہیں، رسول ہے تو گواہ پیش کر، 2 گواہ پیش کیے، قل آپ کہہ دیں کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان نبوت کی گواہی کے لیے، رسالت کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم جس کے سینے میں محفوظ ہے، وہ میرے شوہر حضرت علی بن ابی طالب ہیں،
ارشاد فرمایا دیکھو میرا شوہر توحید کا گواہ ہے، میرا شوہر نبوت مصطفیٰ کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا یہی نہیں، جب نجران کی عیسائیوں نے بحث کی تھی تو آیت آئی تھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ میدان میں عیسائیوں چلے آؤ، ہم تو مباہلہ کریں گے، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنے نساء، تم اپنی نساء، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو۔ اور میں اب بتاؤ جب مباہلے میں رسول مقبول گئے تھے، میرے والد معظم گئے تھے، تو ان کے ساتھ گواہ کون تھے؟ پوری نبوت کے، پورے اسلام کے، پورے قرآن کی کون گواہ بن کر گئے تھے؟ فرمایا میرا حسن تھا، میرا حسین تھا، میرا شوہر علی تھا، اور میں فاطمہ زہرا تھی۔ ہم کائنات کے وہ عظیم صدیق تھے، ہمارے مقابلے میں رسول مقبول کو کوئی صدیق سچا دکھائی ہی نہیں دیا تھا، اسی لیے ہمیں لے کر گئے تھے، کاذبین کے مقابلے میں ہم ہی گئے تھے۔ تو شہزادی نے فرمایا دیکھو وہاں کون گواہ تھا اسلام کا؟ میں، میرا شوہر، میرے دونوں بیٹے، چار ہم گواہ تھے اسلام کی صداقت کے۔ آج چاروں کے چاروں تیرے دربار میں آ گئے، میں مدعیہ بن کر آئی، علی گواہ بن کر آیا، حسن حسین گواہ بن کر آئے۔ اگر ہماری گواہی قابل قبول نہیں ہے تو میدان مباہلہ میں اللہ نے ہمیں گواہی کیوں بنایا تھا؟ اگر علی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو آیت شاہد اللہ میں علی توحید کا گواہ کیوں بنا؟ اگر علی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو رسالت کا گواہ ومن عنده علم الکتاب کے تحت کیوں بنا؟ اگر علی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے انفسنا وانفسکم کی آیت مجیدہ کے تحت رسالت اور پورے اسلام کا علی کیوں گواہ بنا؟ پھر فرمایا سن تیرا یہ کہنا کہ حسنین تیری اولاد ہے، اولاد فرا ہے، اصل کے لیے جب فرا گواہی دے تو قابل قبول نہیں۔ سیدہ نے فرمایا کبھی قرآن بھی پڑھا؟ سنو قرآن پڑھو۔ اپنے زمانے کی بطول خاتون تھی، جب ماں بنی تو پریشان ہو گئی، گواہی میری عصمت کی کون دے گا؟ شادی میری نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا معجزے سے، جیسی چلی پریشان تھے، اللہ اب میری عصمت کی گواہی۔ تو اللہ نے کہا گھبرانا نہیں، گواہ کی طرف اشارہ کر رہا۔ جیسے ہی آئی قوم کے پاس، قوم نے یہ کہا اے اخت ہارون ما کان ابوک امرئ وما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ برانا تھا، تیری ماں خطا کار نہیں تھی، یہ بیٹا کہاں سے لائی؟ اشارت الیہ، بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے کہ مریم ایک چھوٹے سے بچے سے ہم کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہے، جو ننھا سا بچہ ہے؟ تو اس وقت جناب عیسیٰ بول اٹھے، فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ سید السلام اللہ علیہ نے فرمایا اگر اولاد ماں کے حق میں گواہی نہیں دے سکتی، اللہ نے عیسیٰ سے گواہی کیوں دلوائی؟ گواہی قابل قبول کیوں ہوئی؟ فرمایا افسوس ہے عیسیٰ ماں کی عصمت کی گواہی دے، وہ تو جائز۔ میرے ساتھ دو فخر عیسیٰ ہیں، عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، لیکن میرے بچوں کو بھی پہچان، میرے اس حسین کی نسل میں سے مہدی ہوگا جس کا عیسیٰ مقتدی ہوگا، عیسیٰ اس کے پیچھے کر نماز پڑھے گا۔ جب مقتدی کی گواہی قابل قبول ہے تو مقتدا کی گواہی کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ سیدہ نے یہ گواہی کے حوالے سے باتیں پڑھی۔ پھر حضرت سیدہ نے فرمایا کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کی میراث حاصل کرتی ہے۔ کچھ موانع ارث ہے جہاں اولاد وارث نہیں ہوتی، باپ مسلم ہے اولاد کافر ہے، جتنے بیٹے بیٹیاں کافر ہوں گی مسلم کی جائیداد حاصل نہیں کرے گی۔ دوسرا، باپ آزاد ہے اولاد غلام یکنیز بن گئی تو غلام یکنیز وہ بھی میراث حاصل نہیں کرے گی۔ تو باپ مقتول ہے، اولاد قاتل ہے، قاتل اولاد مقتول باپ کی میراث حاصل نہیں کرے گی۔ سیدہ نے فرمایا تو جو مجھے محروم کر رہا ہے مجھے یہ بتا، اولست انا وابی من ملت واحدہ، کیا میرے اور میرے باپ کا دین ایک نہیں تھا؟ تجھے زہرا کے اندر کون سا عیب دکھائی دیا تو نے مجھے محروم المیراث کر دیا؟ تو نے کہا بی بی کچھ ہو جائے میں نہیں دوں گا۔ پھر کہا اچھا خمس خیبر بچا ہوا ہے، ذیل قربان کا حصہ ہمارے حوالے کرو۔ فابا ابو بکر یدفع من الی فاطمہ شیئا، کہا کچھ بھی نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں دوں گا۔ عزیزان محترم
یہ عجیب جوڈیشنلی ہے، یہ عجیب عدالت ہے۔ سیدہ کے تینوں مطابق، تینوں برحق، تینوں قرآن کے مطابق، مقابل میں ایک لاوارسی حدیث لائی جا رہی ہے جس کا بانی، جس کے بیان کرنے والا اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو خدا کے لیے یہ تھا سیدہ کا کیس۔ اب بی بی کا ایک بدبخت نے کہا کہ خطا پر تو تھی، لیکن جب ان کے سامنے ان کے والد محترم کی حدیث آئی، گردنیں دب جھکا لی۔ یہ شرم نہیں آتی؟ یہ بات کہتے ہو یا تو جھوٹا ہے یا امام بخاری جھوٹا ہے۔ امام بخاری تو کہہ رہے فواجدت فاطمۃ علی ابی بکر، یہ حدیث سننے کے بعد بی بی ناراض ہو گئی، کلام ترک کر دی، وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تو بی بی کا جنازہ رات کے وقت علی نے پڑھا، ابو بکر کو اطلاع تک نہیں دی۔ امام بخاری تو غضبناک لکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں بی بی نے سر جھکا لیا، شیر و شکر ہو گئے۔ یا کہو کہ بخاری جھوٹا ہے یا جلالی تو جھوٹا ہے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں جلالی تو دشمن زہرا ہے، تو دشمن بطول ہے۔ ہم اسی کا احترام کریں گے جو بطول کا احترام کرے گا۔ جو بطول کے حق میں گستاخی کرے ہماری نگاہ میں جلالی بنے، جمالی بنے، کمالی بنے، ہماری نگاہ میں بالکل بے وہ خطا ہے، ایک ٹکے کے برابر ہماری نگاہ میں اس کا احترام نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سامعین محترم سے التماس ہے ہمارے اس خطاب کو بھی سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ گفتگو جو ہے آپ حضرات تک مسلسل پہنچتی رہے۔ سلام۔